सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। रात से ये खलबली मची हुई है। 2 हफ्ते के लिए जंग बंद कर दी गई। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं, मगर अभी ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। वो समझ नहीं आ रही कि जंग किस लिहाज से बंद की गई। सर, ये क्या ट्रम्प साहब ने कहा जी ठीक है, शहबाज शरीफ ने कहा है, आसम मनीर ने के कहने पे जंग बंद कर दी है, क्या वजह है? हैरानगी की बात है मुबारक साहब, ये हैरानगी की बात है कि एक ऐसा मुल्क जिसके लीडर तो नहीं है ये जो जिन्होंने हुकूमत कब्जा की, दुनिया के करप्ट तरीन चापलूस और धोखेबाज और जासूस और क्रिमिनल्स, वो लोग जिनको दुनिया और पाकिस्तान के अंदर कोई तस्लीम नहीं कर रहा, यानी इलीगल गवर्नमेंट है, तो उसके वो करिंदे जो जिन्होंने बड़े बड़े क्राइम्स किए हुए पाकिस्तान के अंदर, वो अमेरिका के सदर के साथ डायरेक्ट शुरू हुए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इलीगल गवर्नमेंट ने जो इलीगली इसको बनाया, प्रमोशन दिए हैं, वो वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बजाय, यानी इक्वल इक्वल हमेशा रैंक्स की आपस में बातें होती है, और वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से बातें कर रहा है। यानी ये देखें कि ये कभी हुआ नहीं दुनिया में, किसी भी दुनिया में जाए हमेशा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मिलता है, बातचीत करता है। ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट को उन्होंने क्या क्या वर्गलाया वहां जाके। शुक्र करें कि उसने इंडिया के वो 2 जात गिरा के तो सब कुछ करवाया, प्रमोशन ली। और चपलूस ये जो शहबाज है लाहौर का गुंडा, इसने उसको बोला कि कितने करोड़ लोगों को तुमने नहीं बचाए। शुक्र ये नहीं बोला कि तुमने 8 बिलियन लोगों को बचा दिया, पूरी दुनिया की आबादी तुमने, मिस्टर ट्रम्प प्रेसिडेंट तुमने बचा दी। ये तो यहाँ तक चपलूसी करते हैं ना। अभी ये जो कुछ कर रहे थे, ये दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करती। दुनिया कहती है कि पहली बात यह है कि ईरान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, रात आखिरी दम तक वो कहते हैं हम कभी सीज फायर नहीं करेंगे जब तक कि परमानेंटली ये जंग बंद नहीं होगी। उसका हल हम कोई देगा, जो हमें एक्सेप्ट होगा तो हम मानेंगे। उसके 3-4 पॉइंट इतने स्ट्रांग हैं। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन ये जो उनका ये जो एटमी प्रोग्राम है, नो कॉम्प्रोमाइज। नंबर 2, उसने बोला ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ये हमारी है, हम किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। और आपको पता है कल सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना और रशिया ने इसीलिए वीटो किया था कि ये उसमें वो सब दुनिया का वो मुआद डाल रहा था, और ये चपलूस जो है पाकिस्तानी दोनों, ये चपलूसों की करारदाद थी, तो उन्होंने वीटो कर दिया। उन्होंने नो। अभी देखिए इसके बाद पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ने तो हिस्सा नहीं लिया उसमें। ये देखिए आप, ये किसने पेश की थी? बहन जो कि एजेंट है बहुत बड़ा, और उसको बड़ी मार पड़ी है। वो जैली एक बादशाह है, जैली बादशाह है। वो आपके पुराने अल्फाज की बुद्धू लोगों को बादशाह बन के, चूंकि मौका मिल गया उनको, तो ये बुद्धू जो थे इनकी करारदाद थी। चपलूस हमेशा अगर होते हैं, इनका काम को ये चपलूसी की वजह से तो आज वज़ीर-ए-आज़म सदर बने हुए। अगर चपलूस ना होते और मुल्क के गद्दार जनरल बाजवा ना होता तो इनको कौन पूछता। अगर गद्दार मुशर्रफ ना होता तो इनको फांसी हो चुकी होती, कोई और मुल्क होता। मुबारक साहब, ये जो कुछ हुआ है, कैसे हुआ है, हैरानगी की बात है। अच्छा, मैं बता देता आपको, ये हुआ ये कि ट्रम्प को अपने मुल्क में सख्त परेशानी का सामना है। वहां पे जो उनकी कांग्रेस है, उन्होंने कहा कि 25% जो है, उन्होंने ट्रम्प को ये कहा कि ये दिमागी मरीज है, ये पागल है, ये दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा। और ट्रम्प जो है वो कोई रास्ता ढूंढ रहा था, और यूरोप ज़ाहिर है आपको ही पता है दिलचस्पी नहीं ले रहा था इतनी कि ट्रम्प को मशवरा दें, ना ट्रम्प इनका ये ट्रम्प के साथ चल रहे थे। तो अब आखिरी हरमा ये था कि जी जान छुड़ाना चाह रहा है किसी तरह उस जंग से। उसके लिए पाकिस्तान को अब उसने कहा कि जनाब आप मेहरबानी करें और मेरी जान छुड़ाएं किसी तरह इस अजाब से। अच्छा, एक और खबर है हमारे पास सर कि बमबारी तो अभी भी जारी है। सऊदीया की कई जगह पे ईरान के हमले हुए, और इसी तरह कुवैत है, कुवैत में भी काफ़ी हमले हुए। तो इसलिए तो अभी भी लड़ाई जारी रखे हुए है, वो तो बंद ही नहीं कर रहा। वो ट्रम्प का जो मुंह काला हो गया है कि इतना नुकसान जो ईरान ने किया है। अभी के बहुत बड़ा एनालिस्ट जो अमेरिका के ही लोग हैं वो कहते हैं कि ईरान जो है उसका पल्ला बहुत ऊंचा रहा है, भारी रहा है, और ये बाकी लोगों के लिए सबक था कि अंडर एस्टिमेटेड कंट्री
لائک ایران اس نے بولا جس کو لوگ سوچ رہے تھے کچھ نہیں ہے, اس نے امریکہ جیسے ملک کا منہ بند کر دیا اور ڈٹ کے لڑے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈٹ کے لڑے ہیں ایرانی. اور آپ دیکھیں کہ ایران نے رات کو سعودیہ کے جو ان کا جو پیٹرول کے جو بڑے بڑے وہاں پہ جو ان کا ریزرویر ہے وہاں پہ بمباری کی ہے. ایران نے اور جگہ پہ بے شمار بمباری کی ہے, اور امریکہ نے ان کا وہ چھوٹا سا جزیرہ جہاں ان کا سارا آئل ایکسپورٹ کا سارا سسٹم ہے اس کے اوپر بمباری کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ٹرمپ اپنا منہ کالا ہونا کا جو ہو گیا, اس کا پورا یورپ اس کے خلاف, دنیا خلاف, امریکہ خلاف. امریکہ میں قرارداد ہو رہی ہے کہ اس کو امپیچمنٹ دو کرو اس کی. ابھی میں سن رہا تھا ان کے سینٹ کے چیئرمین اس کے وزیر دفاع کو کہہ رہے کہ تم بہت نالائق ترین آدمی ہو, وزیر دفاع کس نے بنایا, تم ریزائن کرو, کوئی اچھا لائق آدمی آئے جو صحیح مشورہ دے پریزیڈنٹ کو, اور پریزیڈنٹ خود نالائق آدمی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. 2 ہفتے کے اندر ان چاپلوسوں کی بات ایران نے کیسے مانی جن کو دنیا کے کرپٹ ترین اور کرمنلز اور یہ ڈاکو لوگ ہیں. سارے کچھ راستہ تو ڈھونڈنا ہے نا, اب کسی طرح بھاگنے کے لیے کسی کو استعمال تو کرنا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور بھی پرابلم تھی کہ پاکستان کا بھی اس وقت ایک کڑا امتحان ہے, کیونکہ اگر ایران ابھی تو پتہ نہیں مانا کہ نہیں مانا, لیکن بڑی احتیاط کرنی پڑے گی کیونکہ پاکستان کی جو جرنیلوں کی ہسٹری ہے وہ بھی کوئی اچھی نہیں ہے. تو کسی ایسے چکر میں آ کے ایران کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ یہ صحیح بات ہے. کل میں نے پڑھا تھا ایک اخبار میں کہ ایران کے جنرل نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ جو ان کے فوجی پیدل جو لینڈ کر رہے ہیں وہ پاکستان کی بارڈر پہ لینڈ کر رہے ہیں, پاکستان ایران کی بارڈر پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی جنرل یہ جو چاپلوس ہیں تو یہ کہیں ٹرمپ کو بتا رہے ہوں گے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور ادھر سے فوج انٹر کرو تو وہ ایران بھیجو. تو انہوں نے بولا ہم اس سے ہمیں فرق نہیں پڑنے والا, ہمارے جو ہے وہ لاکھوں دنیا وہاں پہ بیٹھی ہے, پورا فل فلیج تیار بیٹھی ہے جنگ کے لیے. لیکن پاکستانی ایک اینالسٹ نے بھی بولا کہ پاکستانی ایران کو دھوکہ دے سکتا ہے کیونکہ یہ بکنے والے لوگ ہیں. اس کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ لوگ جو بکتے ہیں, پیسے لے کے بکتے ہیں, تو یہ بک گئے تو نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا. اس نے بولا ایران اس کے خلاف ہو جائے گا, اور ایران تو مار نہیں کھا رہا امریکہ سے نہ اسرائیل سے. پھر ایران جو ہے افغانستان آلریڈی پاکستان کے خلاف ہے, انڈیا آلریڈی پاکستان کے خلاف ہے. اگر ایران بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے تو پھر یہ جو چاپلوس ہیں ان کو کون پکڑے گا؟ اصل میں بات ہے آپ کی قوم مردہ ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ ساری دنیا میں قوم ہے. دیکھو نا امریکہ, اس نے بولا کہ 50 اسٹیٹس میں ملینز نکلے دلیری کے ساتھ, انہوں نے کیا کیا بیان دیے, کیا کیا باتیں کی ہیں, کیا کیا انہوں نے وہ کتبے سے اٹھائے ہوئے تھے پوسٹر جو ہوتے ہیں اس صدر کے خلاف, اس کی گورنمنٹ کے خلاف. کیا پاکستان میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ پاکستان کو کھا گئے یہ کرمنل اور کوئی بول نہیں رہا؟ کیونکہ پاکستان ایک قوم نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ قوم نہیں ہے, یہ مسلمان نہیں ہے, نہ پاکستانی ہے. یہ وہاں پہ سید شاہ پیر راجہ چو 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 چو. کل لندن کا ایک چینل ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ لندن کا پاکستانی چینل جو انگریزی میں چل رہا ہے, وہاں پہ چاپلوسی اس گورنمنٹ کی کرنے کے لیے وہاں انہوں نے کچھ چاپلوس بندے اکٹھے کیے ہوئے تھے اور ان کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے. وہ بندہ جو پہلے فیل ہو گیا تھا اپنے چینل میں, دوبارہ پھر سر اٹھا کے ادھار سے لے کے آ گیا, اور وہ اس طرح کے چاپلوس دنیا میں بیٹھے ہیں جو پیسہ لیتے ہیں اور بکتے ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگوں سے آپ کا ملک مبارکہ نہیں چلا نا, ملک نہیں چل رہا. نو مسلم, دے آر ناٹ مسلم, دے آر ناٹ پاکستانی. وہ پتہ نہیں کیا کون لوگ ہیں جو اس ملک میں رہ رہے ہیں. اور ان 2 چاپلوسوں کو جن کی ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, وہ امریکہ جیسے صدر کو ورگلا کے اور ان کے جنرلوں کو انہوں نے ڈسمس کروایا. مجھے پکا یقین ہے کہ وہ صاحب نے ورگلایا کہ تمہارے جنرل نہ لائے کہ تب تم جنگ نہیں جیتے ہو, تو اس نے اپنے جنرلوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں یہ جو نوٹس نہیں کو لے رہا. اصل میں آپ کی قوم کے اندر جو جنرل بیٹھے ہیں, جو باقی لوگ بیٹھے ہیں, وہ بھی جس کے ساتھ ملے ہوئے نا. حکومت کرو, پیسے کماؤ, بینک بھرو, اپنے بچوں کو باہر بھیجو, امریکہ میں پڑھے لکھیں. بس آپ اگر کبھی سروے کریں, جتنے پاکستان کے ٹاپ کے لوگ ہیں ان کے بچے سارے امریکہ میں پڑھتے ہیں اور وہیں نوکری کرتے ہیں. یہ جو ہمارے جو ریڈیاں لگانے والے ہیں ان سے ووٹیں لے کے اور ان کو غربت کے نیچے لکیر میں انہوں نے دبایا ہوا ہے.
تو ہم کیا کریں بھائی؟ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہم نے آپ کے چینل کے اوپر آپ نے اور میں بھی آپ کے ساتھ جو میرے بس میں وہ ہم لوگ باتیں کرتے رہے, دیانتداری کی اور سچائی کی باتیں ہم کرتے رہے. ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, ہم کسی کی فیور نہیں کرتے. ریالٹی اینڈ ٹروتھ ہم لوگوں نے فالو کیا, لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے. مبارک صاحب, یہ قوم جس کے لوگ ایسے ہیں یہ نہیں چلنے والی, کبھی بھی نہیں چلے گا پاکستان. اسی طرح 1 روپیہ ان کی جیب میں نہیں ہے, پیسے لوگوں سے ادھار لیے, انہوں نے جوتے مار کے یو اے کے باتیں نے جو بولے آپ کو پتا ہے, اس نے بولا پیسے نکالو ورنہ تمہاری تمام جائیدادیں سیاستدانوں کی جو پاکستان کا پیسہ ایکچولی یہاں پہ ہم ان کو ضبط کر لیں گے, تمام پاکستانیوں کو عرب ملک سے جوتے مار کے نکالیں گے. یہ اس کے الفاظ ہے. چلیں, بہت شکریہ سر. جی مہربانی. نہیں, ٹرمپ اصل میں جان چھڑانا چاہ رہا ہے کسی طرح, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اب اور تو کوئی ساتھ دے نہیں رہا تھا. چائنا, روس, جس طرح انہوں نے ایران کا ساتھ دینا شروع کر دیا, کوئی راستہ مل نہیں رہا, اور وہ پتلی گلی سے وہ جس کو کہتے ہیں نکلنا چاہتا ہے. دیکھتے ہیں نکل پاتا ہے یا یہ بھی ایک دھوکہ ہے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہنا.